والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پچھلے درس میں میں نے جائز تبرک کا مطلب اور جائز تبرک میں سے کچھ چیزیں میں نے بتلایا تھا۔ آج بھی اسی درس کو مکمل کرتے ہوئے بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے کچھ ایسی جگہیں بنائی ہیں جہاں پر اللہ تعالی کی برکت اترتی ہے، اور ان جگہوں پر وہ عمل جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کر کے اللہ کی برکت اور تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو کچھ ایسے جگہیں ہیں جو برکت حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان جگہوں کو خصوصی طور پر برکت سے نوازا ہے۔ انہی جگہوں میں سب سے پہلے عام مسجدیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی زمین میں سب سے اچھی جگہ کیا ہے؟ مسجدیں ہیں، اور سب سے گھٹیا جگہ بازار ہے۔ مسجدوں سے تبرک حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھیں، مسجدوں میں قرآن کی تلاوت ہو، مسجدوں میں سنت اور نفل کی ادائیگی ہو، نہ کہ مسجدوں کی دیواروں کو چھو کر کے اپنے جسم پہ ملا جائے، یا مسجدوں کی مٹی اٹھا لے جائے، یا مسجدوں کی قالین اٹھا لے جائے، یا مسجدوں کا جھومر اٹھا لے جائے، اس سے برکت آئے گی۔ عمل کرنا، یہ مسجد مبارک جگہ ہے، برکت والی جگہ ہے، سب سے افضل جگہ ہے۔ یہاں برکت حاصل کرنے کا ذریعہ مسجدوں سے کیا ہے؟ تبرک حاصل کرنے کا ذریعہ کہ یہاں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور درس وغیرہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے مسجدوں میں 4 مسجدیں ایسی ہیں جن کی خصوصی فضیلت آئی ہے۔ انہی 4 مسجدوں میں سے یہ ہیں: حرم پاک خانہ کعبہ، مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصی بیت المقدس، چوتھی مسجد قباء۔ ان 4 مسجدوں کی خصوصیت کے ساتھ سارے مساجد میں برکت اور افضلیت کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ مسجد نبوی سے تبرک اور برکت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی بنائی ہوئی مسجد کی زیارت کی نیت سے مسجد نبوی کو جانا، زیارت کرنا، نہ کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے۔ کس زیارت کی نیت سے جائیں گے؟ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جانا، مسجد نبوی میں نمازوں کی ادائیگی کرنا، اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، اور حدیث صحیح ہے، کہ مسجد حرام کے علاوہ ہماری اس مسجد میں ادا کی گئی نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں نماز ادا کرے تو اس ایک وقت نماز ادا کرنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، خانہ کعبہ کے علاوہ۔ اور خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے، حرم پاک کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مسجد میں نماز ادا کرے تو اسے ایک وقت کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 1,00,000 کے برابر ملتا ہے۔ اور مسجد اقصی کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسجد اقصی کی زیارت کی نیت سے بھی آدمی سفر کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دشمنان اسلام کے چنگلوں سے آزادی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کی زیارت کا موقع میسر فرمائے، آمین۔ مسجد اقصی میں ایک وقت نماز پڑھنے کا ثواب 500 نماز کے برابر ہے،
اور ان تینوں مسجدوں کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے کہ صرف 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے آدمی سفر کر سکتا ہے اور کسی اور مسجد کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ چوتھی مسجد مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء کی زیارت کی نیت سے سفر یہاں سے نہیں کریں گے۔ ہاں مدینہ گئے یا مدینہ کے باشندے ہیں تو وہ مسجد قباء میں آئیں گے، کیونکہ مدینہ کا باشندہ ہے یا مدینہ آپ گئے تو مدینہ میں جہاں سے ٹھہرے وہاں سے قباء آنا یہ سفر نہیں بولا جائے گا۔ لیکن مسجد قباء کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے 1 عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ان 4 مسجدوں سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، کیا کر کے؟ ان مسجدوں کی زیارت کر کے، مسجد اقصی، مسجد حرام، مسجد حرم مدنی، ان کی زیارت کر کے اور ان قباء وغیرہ میں نماز وغیرہ پڑھ کر کے آدمی اللہ کے ذریعہ اللہ سے برکت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ان 4 مسجدوں کے علاوہ عام مسجدوں میں نماز پڑھ کر کے آدمی برکت حاصل کر سکتا ہے، تبرک حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں میں نے جیسا شروع میں کہا ہے کہ تبرک حاصل کرنا کیا ہے؟ مسجد نبوی کی زیارت کرنا، خانہ کعبہ کے حرم مکہ کی زیارت کرنا، مسجد اقصی کی زیارت کرنا اور ان مسجدوں میں نماز پڑھنا، ان مسجدوں میں نماز پڑھنا یا مسجد قباء میں اپنے گھر سے وضو کر کے جا کے نماز پڑھنا، یہ تبرک حاصل کرنا ہے، نہ کہ جا کر کے مسجد نبوی کے در و دیوار کو دھول اور مٹی پوچھ پوچھ کے اپنے جسموں پر ملیں، یا اپنے گھروں میں مسجد نبوی کی کسی چیز کا کوئی حصہ ٹکڑا مل جائے تو لے جا کے اپنے گھروں میں رکھ دیں، یا خانہ کعبہ کا کوئی حصہ لے جا کر کے اپنے گھروں میں رکھ دیں، ہے نا؟ یہ مقصد نہیں، مطلب ہے ان جگہوں پر جا کر کے ان کی زیارت کرنا اور ان میں نماز ادا کرنا۔ اسی طریقے سے چیزوں میں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔ خانہ کعبہ میں جا کے حاضری دینا، اس کا طواف کرنا یہ عمل ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا نبی کی سنت سمجھ کر کے، رکن یمانی کو چھونا نبی کو سنت سمجھ کر کے، نہ کہ پورے کعبہ سے چمٹنا، پورے کعبہ کو چومنا چاٹنا یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تیرے اندر نفع نقصان پہنچانے کی طاقت قطعا نہیں ہے، چونکہ تجھے بوسہ دیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں نبی کے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص رکن یمانی کو چھوئے، حجر اسود سے پہلے جو خانہ کعبہ کا کونا ہے رکن یمانی، اگر کوئی شخص اس کو چھوئے طواف کے درمیان تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ تو مسجدوں، ان خصوصی مساجد سے تبرک حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ان کی مٹی اٹھا کے گھر میں رکھنا، ان سے اپنے جسموں کو چمٹانا نہیں، ان کی زیارت کرنا اور اس میں نمازیں ادا کرنا، یہ تبرک حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اسی طریقے سے کچھ اور جگہیں ہیں جہاں سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جگہوں میں جیسے منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ ان جگہوں میں تبرک حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ حج کے لیے اگر آدمی گیا ہے تو منی میں جو حج کے واجبات یا سنت یا ارکان ہیں ان کی ادائیگی کر کے، مزدلفہ میں رات کو ٹھہر کر کے، کیونکہ حج کے اعمال میں سے عرفہ میں ٹھہرنا، اور یہ خاص دنوں کے اندر ہے، نہ کہ ہمیشہ کوئی یہاں سے جائے اور منی میں نماز پڑھے کہ یہاں ہم تبرک حاصل کر رہے ہیں۔ حج کے پیریڈ میں منی، مزدلفہ، عرفہ جب جس وقت ٹھہرنا ہے، جس انداز سے ٹھہرنا، جو کام کرنا حج میں وہ کام کر کے اللہ سے ان جگہوں سے آدمی برکت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن عام دنوں میں مزدلفہ میں جا کے کوئی سوئے کہے نہیں، عام دنوں میں جا کر کے عرفہ میں کوئی ٹھہرے
نہیں. عام دنوں میں جا کر کے کوئی کنکڑی مارے نہیں. عام دنوں میں جا کر کے ظہر عصر مغرب عشاء 5 ٹائم کی نماز مینا میں پڑھیں نہیں, ہے نا. یہ خاص جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے. اسی طریقے سے شام کی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ شام کے سنی مسلمانوں کی اور پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں اپنے دین کی طرف پلٹا لے اور ظالموں کو ہلاک و برباد کرے. شام کی بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا شام کے لیے خوشخبری ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا شام, جس کو سیریا آپ کہتے ہو, ظالم آدمی ظلم کر رہا اس وقت, شام کے لیے خوشخبری ہو. صحابہ نے پوچھا کیسی خوشخبری؟ آپ نے فرمایا کیونکہ رحمان کے فرشتے شام کے اوپر اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں. شام کے اوپر اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے اور روایت صحیح. اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو بنایا. بابرکت جگہ ہے. اب آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے, جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ شام کی سرزمین کے اوپر اللہ کے فرشتے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں, تو شام میں اس طرح سنی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے, کوئی دو نہیں, یہ ہم لوگوں کے کرتوت, سیاہ کرتوت, مسلمانوں کی بدعملیوں کا اثر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی بدعملیاں نہیں ہے, مسلمانوں میں بدعملیاں نہیں ہے, تو اللہ کے رسول اکرم کی وہ حدیث ہمیں سامنے رکھنا چاہیے, بدا الاسلام غریبا سیعود کما بدا. اسلام غربت اجنبی کی حالت میں ظاہر ہوا. جب اسلام لے کر اللہ کے رسول آئے تو بالکل اجنبی کے انداز میں تھے, کوئی اس کا ہم نوا نہیں تھا. اور قرب قیامت میں, قیامت جب قریب آئے گی تو ایسے ہی ہو جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شام کے مومنوں کا امتحان لے رہا ہے, آزمائش لے رہا ہے, اور ان کے بشری تقاضے کے مطابق اگر کوئی گناہ تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ دھل دینا چاہتا تاکہ وہ قیامت کے دن گناہوں سے پاک ہو. اور عام مسلمانوں کے لیے یہ عبرت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی بھی فضیلت بیان فرمائی, بلکہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا الایمان یمان والحکمہ یمانیہ. ایمان تو یمن والوں کا ایمان ہے اور حکمت, بصیرت یہ تو یمن والوں کی ہے. تو یمن والوں کے سلسلے میں بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں. ان جگہوں سے برکت حاصل کرنے کا برکت حاصل کی جا سکتی ہے. مکہ اور مدینہ کی بھی فضیلت آئی ہے. طاعون کی بیماری مدینہ میں نہیں آ سکتی ہے, طاعون کی بیماری. اور اسی طرح دجال بھی مکہ مدینہ میں نہیں داخل ہو سکتا. پورے مکہ جو حرم کا ایریا ہے, طاعون دجال بھی نہیں داخل ہو سکتا ہے. تو ان جگہوں سے برکت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ رزق حلال تلاش کرنے کے لیے ان جگہوں کو تلاش کرے. نوکری کے لیے مدینہ, مکہ, ہے نا, یمن, شام. اور اگر گھر بنانے کا موقع مل رہا ہے, سکونت اختیار کرنے کا موقع ملا, تو ان جگہوں پہ سکونت اختیار کرے, کیونکہ مکہ اور مدینہ میں دجال بھی داخل نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو برے لوگ مدینہ سے باہر نکل جائیں گے. مدینہ سے کیا ہوں گے؟ باہر نکل جائیں گے, کیونکہ برے لوگوں پر ہی قیامت قریبی. قیامت کی نشانیوں میں سے کہ حدود حرم کے اندر کسی کا گھر ہو اور وہ بیچ کے جدہ چلا جائے, فلاں جگہ چلے, فلاں جگہ چلا جائے. تو ان جگہوں سے برکت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان جگہوں پر رزق حلال تلاش کرنے کے لیے موقع تلاش کیا جائے, یا اگر سکونت اختیار کرنے کا موقع ہے تو سکون اختیار کرے, تاکہ حرمین کی زیارت وغیرہ کیا کرے, رحمت کے فرشتوں سے فائدہ اٹھا سکے. تو یہ ہوئی کچھ جگہیں جہاں سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے. کون کون سی جگہ ہے؟ عام مسجد ہے, مسجد نبوی ہے نا, نمبر 3 خانہ کعبہ, نمبر 4 مسجد قباء, عام مسجدوں میں نماز پڑھ کر کے, اور نمبر 5 مسجد اقصی, عام جگہوں میں نماز پڑھ کر کے, مسجد نبوی, مسجد حرام مکہ, مسجد اقصی کی زیارت کر کے, اور مسجد میں نماز پڑھ کر کے.
قبا اگر مدینہ گئے ہیں یا مدینہ میں ہے تو اپنے گھر سے وضو کر کے آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے گویا عبادت کر کے تبرک حاصل کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ان جگہوں سے کوئی کی جائے کوئی فوٹو کھینچ کے لائے گنبد خضرا کی یا مسجد کے مناروں کی یا مسجد کی تصویر لا کے گھر میں لٹکا لے یا وہ کاغذ واضح دھول پا جائے لا کے چاول کے ڈبے میں رکھ دے اس میں برکت اترے گی یا پہن لے تعویذ بدنا. عمل کے ذریعے سے برکت حاصل کی جا سکتے. اسی طریقے سے کچھ مبارک وقت ہیں جس سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، برکت جس کے ذریعے سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے. کچھ وقت ہیں، انہی وقتوں میں ڈیلی ایک وقت ہے، رات کا آخری پہر، رات کا آخری پہر. اس وقت سے تبرک حاصل کرنے کا ذریعہ کیا؟ اس وقت اٹھ کر کے نفل پڑھے، تہجد پڑھے، عمل کرے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالی خود اترتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے معاف کر دوں. اسی طرح وقتوں میں عرفہ کا دن ہے 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ ہے 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک. اسی طریقے سے یوم عاشورہ ہے یا پورا محرم کا مہینہ ہے. اسی طریقے سے ہر خمیس ہے. اسی طریقے سے ہر یوم جمعرات اور یوم الاثنین یعنی سوموار کا دن ہے. یہ اوقات ہیں، یہ دن ہیں جن سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے. اور ان دنوں اور ان وقتوں سے تبرک حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوموار کو آدمی روزہ رکھے، جمعرات کو آدمی روزہ رکھے، رات کے آخری پہر اٹھے آدمی تہجد پڑھے، ہے نا. عرفہ کے دن آدمی روزہ رکھے. عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں نا، ایک آگے اور ایک پیچھے. 10 ذی الحجہ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو جتنا پسند ہے اتنا کسی اور دن کا عمل پسند نہیں ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک ہے. اسی طریقے سے شب قدر لیلۃ القدر ہے. ان وقتوں میں، خاص مبارک وقتوں میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کی جو عمل اللہ کے رسول سے ثابت ہے ان عملوں کو کر کے اللہ سے برکت حاصل کر سکتا ہے، اللہ سے برکت پانے کا اپنے آپ کو مستحق قرار دے سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے راضی ہو گئے. اسی طریقے سے بعض چیزیں ہیں جس سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، اور سعودیہ عربیہ میں کام کرنے والوں کے لیے تو ان چیزوں سے تبرک حاصل کرنا بڑا آسان ہے. لیکن کیا کیا جائے، بچپن سے ہم بخیل اور کنجوس ہیں. بیمار ہو جائیں تبھی ان چیزوں سے برکت حاصل کریں گے، ورنہ نہیں. کچھ جگہیں ہیں جہاں سے برکت، کچھ چیزیں ہیں جیسے زمزم کا پانی. بیمار ہوئے کوئی مولوی صاحب بتا دیے تبھی زمزم خریدیں گے، تبھی زمزم پیئیں گے. زمزم کا پانی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماؤ زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی اس چیز کے لیے جس کی نیت سے وہ پیا جائے. اسی لیے بہت سارے حضرات جو زمزم کے پانی سے تبرک حاصل کرتے، یہ بات جانے رکھیے گا، زمزم کا پانی یا مسجد نبوی یا خانہ کعبہ یا یہ دن خود برکت نہیں دے گے. برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو برکت دے گا، آپ کو تبرک ملے گا. بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ گھروں میں زمزم رکھتے ہیں، پانی بھراتے ہیں، اس میں آدھا کپ ہی پانی ڈال دیتے ہیں، آدھا کپ ہی اس میں پانی ڈال دیتے ہیں، کیونکہ زمزم کا اثر سارے پانی پر ہو جاتا. اور آپ یہاں رہ کر کے زمزم کا پانی ڈیلی پی سکتے ہیں. 20 یا 25 ریال میں ایک کین 20 لیٹر کا ملتا ہے، لیکن گھر جانا ہوگا تبھی لے جائیں گے. زمزم کا پانی، زمزم کا پانی پینا چاہیے. اس میں برکت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں لذت ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں وٹامن ہے، اس میں سارے جراثیم کے مارنے کا علاج ہے. اسی طریقے سے زیتون کا تیل، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زیتون کا تیل بہترین سالن ہے، اسے بدن پہ ملو اور اسے پیو، کھاؤ. زیتون کا تیل، چاہے کوئی بیماری ہو یا نہ ہو، لوگ بیماری ہی پر استعمال کرتے ہیں.
زیتون کا تیل برکت کا سامان، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث بہترین سالن ہے. اسے گھی کی طرح دال میں ڈال لو، اسے فرائی نہیں کرو گے. لوگ بتاتے ہیں کہ اس کو جب گرم کرو گے تو زیتون کا اثر ختم ہو جاتا ہے. دال میں ڈال لیے، سالن میں ڈال لیے. دراصل ہم لوگوں کی زندگی سینڈوچ اور برگر کی ہو گئی جو نقصان دہ ہے. معلوم نہیں کتنے دن کا قیمہ رکھا رہتا ہے، انڈا بنا ہوا رکھا رہتا ہے، سکسوکا اس کو بولتے ہیں، سکسو نکل بھی جاتا ہے. آدمی اٹھے صبح زعتر بہترین 16 ریال میں اتنا کلو ملتا ہے. سراج بھائی پیسہ بچانے والوں کے لیے اتنا ملتا ہے. اٹھو روٹی ایک بنائے رکھو تو ٹھیک ہے، نہیں بقالے کی روٹی اٹھو توے میں ایسے سینک لو اور زیتون کا تیل اس پہ لگا دو اور بھربھرا لو وہ زعتر، سٹا سٹ مار دو، ایک گلاس پانی پی لو جس میں قطرہ زمزم ہو. بیماریوں کا علاج، صحت، مفید، پیسہ کم خرچ اور لذیذ، پائیدار اور ٹکاؤ. زیتون کا تیل میرے بھائیو پیو اور بدنوں پہ لگاؤ، اس سے برکت ملے گی. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے ملو جسم کے اوپر اور اسے پیو، اسے کھاؤ، بہترین سالن ہے. لیکن زیتون کا تیل اسلام صاحب کب خریدیں گے؟ جب گھر جانا ہوگا. میں نے کہا نہیں، ہماری ساری کمائی بیوی اور بچوں کے لیے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور وہاں جب پہنچو تو لوگ زیتون کا تیل ہی مانگتے، زیتون کا پھل بھی مانگتے. زیتون کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا مبارک درخت ہے، مبارک درخت. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. تو زیتون کے تیل اور پھل سے بھی برکت، تبرک حاصل کر سکتے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں رکھا. اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے جس کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا علاج بتلایا ہے. وہ کیا ہے؟ کلونجی، کالا منگریلا. 5 ریال کا اتنا ملتا ہے. قیصریہ میں چلے جاؤ، کہاں 5 ریال کا اتنا، 4 دانہ 5 دانہ چاپتے رہو. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کے بارے میں عبدالقیوم آپ خاص طور پہ سن لو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. بہت سارے علاج ہے، اللہ چاہتا تبھی شفا دیتا ہے کہ نہیں، لیکن علاج تو استعمال کرنا چاہیے. موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. حسن صاحب کہتے ہیں گیس بھرا مولانا، دل دھڑکتا، تارمن کہتے ہیں پیر درد کرتا ہے. 4 دانہ کلونجی رکھے رہو، چاپنا نہیں آتا، کھانے میں نہیں آتا. 4 دانہ 5 دانہ کلونجی یہ کافی نہیں کہ موٹھا بھر کھا لو. 4 دانہ 5 دانہ برکت حاصل. اللہ کے رسول نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. اور کلونجی پہ تو میرے پاس اردو میں کتاب ہے، کتنی بیماریوں کے لیے وہ کتنا علاج ہے میرے بھائی. تو کلونجی کا بھی استعمال کر کے آدمی شفا حاصل کر سکتا اللہ تعالیٰ کے ذریعے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آدمی برکت حاصل کر سکتا ہے. ایک چیز اور برکت ہے، عجوا کھجور. اگر کسی کو عجوا اصلی مل جائے تب، اگر عجوا مل جائے، عجوا بیچنے والے مدینہ میں بھی نہیں جانتے کہ وہ عجوا ہے. عجوا اصلی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادو کا علاج بتلایا ہے. عجوا کھجور کو جادو کا علاج بتلایا ہے. عجوا کھجور ہے. اسی طرح کھجور تو ویسے برکت کا ذریعہ ہے عام طور پر. ایک چیز اور ہے، اس کو بولتے ہیں کم. ہمارے ہاں بھوئی پھور بولتے ہیں. وہ بارش کے موسم میں سفید سفید ایسے زمین میں نکلتا ہے. بنی من جس کو بولتے ہیں من. یہاں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں حمود، کیا بولتے ہیں اس کو جی؟ کیا؟ ارے وہی اس دن پوچھ رہے تھے ابو اس کا معنی کیا ہے. نہیں چھتری والا دوسرا ککڑ متا ہے، وہ نہیں، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، وہ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے نا. عجیب نام ہے. یہاں بکتا ہے، یہاں بکتا ہے 7 ریال 8 ریال میں بکتا ہے مولوں میں. تو بہرحال کمب جس کو کہتے ہیں، کمبھی جس کو آپ لوگ بولتے ہیں نہیں، کمبھی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کو عربی میں من کہتے ہیں. شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور حلوہ نما ایک کھانا جو بنو اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا. تو یہ من کو بھی مبارک چیز ہے، اس سے بھی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت لا. اسی طریقے سے دودھ ہے. دودھ پینے کے بعد دودھ پینے کی دعا پڑھنا.
اللہ مسجد مبارک حمودی کو یاد ہوگی، کیونکہ میں تو دودھ پیتا ہی نہیں ہوں، ہے نا، نقصان کر دیتا ہے، ہوتا ہے میدانک بات ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن سے برکت حاصل کی جاتی ہے چیزوں میں جو آپ کے پاس ہے۔ کیا کیا؟ زمزم، اب دیکھنا کون کون خریدتا ہے۔ زیتون کا تیل، شہزاد بھائی منڈی نیچے کر لیے، زیتون کا تیل کھاؤ اور ملو، نہاؤ، کپڑے میں داغ بھی نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ، کوئی بھی تیل آپ مالش کیجئے کپڑے میں داغ پڑ جاتا ہے، زیتون کے تیل سے مالش سے کپڑے میں داغ نہیں پڑتا ہے۔ اور کسی کے جسم میں اگر بال بہت ہے تو زیتون کا تیل پورا سال بھر ملا کرے، بال ایک دم صاف ہی ہو جائے گا۔ داڑھی کا بال نہیں بھائی، وہ نہیں صاف ہوگا۔ ہاں، پیر وغیرہ کا بال بھی صاف ہو جاتا ہے، نہ یقین ہو تو میرا پیر کھول کے دیکھ لو۔ ہاں، تو زیتون کا تیل، اور کیا چیز؟ زمزم اور زیتون کا تیل، اور کلونجی، کلونجی یہ کالا کالا جس کو کالا منگریلا بولتے ہیں، ہے نا، اور اسی طرح کمب تو وہاں جا کر کے مول میں خریدنا پڑے گا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، اور تبرک حاصل کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتلا۔ تبرک حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا، لاپرواہی ہماری دیکھو، بسم اللہ، یہ تبرک و برکت کا ذریعہ ہے۔ کوئی بھی آپ کام کیے بسم اللہ سے، انشاءاللہ برکت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو یہ چند چیزیں ہیں جس کو میں نے بتلانا مناسب سمجھا۔ اب اگر آپ لوگ اگلے درس میں چاہیں گے تو ناجائز تبرک کی کچھ شکلیں جو ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں خاص طور پر رائج ہیں ان کو بتلا دوں گا، ورنہ کوئی دوسرا ٹاپک لے کر کے آؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف سے ہر برکت سے نوازے، ہر بے برکتی سے بچائے، ان عملوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہو کے برکت اتارتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جسمانی جسم میں برکت دے، عمل میں برکت دے، کمائی میں برکت دے، اولاد میں برکت دے۔ اللہ ہمارے گناہوں میں برکت نہ دے، اللہ ہماری نافرمانیوں میں برکت نہ دے، اللہ ہماری بیماریوں میں برکت نہ دے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔